الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ کوئی بھی عورت جب جوان ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جوان ہونے کی علامت کیا ہے؟ حیض، جسے مخصوص ایام بھی کہتے ہیں، مینسز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اسلام سے پہلے یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا یہودیوں کے اندر کہ جب عورت کو مینسز آتے تو اسے وہ گھر سے الگ سائیڈ پہ کر دیتے تھے، اس کو برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، اسے کہتے کہ تو سائیڈ پہ ہو جا۔ اب دیکھیں کتنا ظلم ہے۔ لیکن اسلام آیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تو اسی برتن سے پانی پیتے جس سے میں نے پیا ہوتا تھا، اور اسی جگہ سے پیتے جس جگہ سے میں نے پیا ہوتا تھا۔ یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب طرح طرح کی باتیں سنی اس کے بارے میں، یہودیوں نے کہا کہ یہ مسلمان کتنے عجیب ہیں کہ عورت کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہ وہ۔ تو پھر انہوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا چکر ہے یہ۔ اس کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گائیڈ کیا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 305، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کنفرم ہے، یہ تو ہو کر رہے گی۔ اس میں جتنی پریشانیاں آتی ہیں یہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا، اس میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں عورتوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا، اب یہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، کوئی حرج نہیں، اللہ نے اجازت دے دی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل، آپ ان کو فرما دو جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہوا اذن، یہ گندگی ہے، یہ پلیدگی ہے، ٹھیک ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ عورتوں سے الگ رہو، فی المحیض، مینسز کے دنوں میں۔ اب الگ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم ان سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ویسے سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور دیکھیں ہماری مائیں کتنی شفقت کرنے والی تھی امت سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث ہمیں بتا دی، ٹھیک ہے۔ کیا فرما رہی ہیں کہ آپ اپنی کچھ بیویوں کے ساتھ، کیا طریقہ ہے مسئلہ بتانے کا ہے، کیونکہ شریعت میں حیا نہیں ہے نا اللہ کا دین اور حق سنانے میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بندوں کو حق سنانے میں، مسائل سمجھانے میں شرماتے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بعض بیویوں کو جب مینسز آتے تو آپ ان کے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے، ان کو ازار بندوا کر، ٹھیک ہے۔ آپ ان کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف کیا نہیں کرنا، مباشرت نہیں کرنی، ہم بستری نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ایام مخصوصہ میں مینسز کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، یہ اللہ نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب مت جاؤ، یعنی ان سے ہم بستری صحبت مت کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایام مخصوصہ کے دنوں میں، وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی قبول میں ہم بستری کرنے سے منع کر دیا تو وہ بدبخت دوبر میں کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔
جب اسلام نے ہمیں ہمارے اوپر پابندی لگا دی ہے تو ہماری کیا جرت ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 302 حضرت انس فرماتے ہیں ان الیہودا کانوا اذا حاضت المرأۃ فیہم لم یواکلوها ولم یجامعوها فی البیوت، کہ جب یہودی وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے ان کی عورت کو مینسز آتے تو وہ اس کو الگ کر دیتے، اس کے ساتھ نہ بیٹھتے نہ کھاتے نہ پیتے، تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری تھی. ٹھیک ہے کہ یہ تمہاری بیویاں، تم کیوں اتنی نفرت کر رہے ہو ان سے. اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب عورت ایام مخصوصہ میں ہو تو اس کے ہاتھ کا پکا ہم کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء، سب کچھ کرو اپنی بیویوں سے سوائے جماع کے، سوائے ہم بستری کے، سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فبلغ ذلک الیہود، یہ بات یہودیوں کو پہنچی کہ ان کے نبی نے ان کو یہ حکم فرما دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہودیوں کو پتا تھا کہ ان کا نبی جو حکم فرما دے یہ فوراً اس پہ عمل. فقالوا ما یرید ھذا الرجل، کہنے لگے یہ کیسا آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فیہ، کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو یہ اس کی مخالفت ہی کرتا ہر وقت ہماری. کیا بات ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے ہر حال میں یہودیوں عیسائیوں کی کیا کرنی؟ مخالفت کرنی ہے ہر حال میں. جو کام وہ کر رہے ہیں نا. اچھا دیکھیں مزے کی بات، وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، حالانکہ وہ جائز ہے نا، ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، پہلے بھی جائز تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ اگر یہودی عیسائی لائٹنگ کر رہے ہوں تو ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے. یار دیکھیں ایک کام جائز تھا نا، روزہ رکھنا جائز تھا 10 محرم کا، اور آپ رکھتے آئے. جس دن پتا چلا کہ انہوں نے بھی رکھنا ہے اور ہم نے بھی، فرماتے ہیں میں آئندہ سال 9 کا رکھوں گا، 10 کا میں نے نہیں رکھنا. اسے کہتے ہیں مخالفت. تو یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ ہر کام میں ہماری مخالفت کرتا. ہم عورتوں کو الگ کر دیتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اس نے ان کو پاس بٹھا لیا، ہماری مخالفت کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں حکم یہی دیا کہ ہر حال میں ہم یہودیوں کی کیا کریں؟ مخالفت کریں. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 335 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یصیبنا ذالک، جب ہمیں یہ معاملہ پیش آتا نا، مینسز آ جاتے، تو فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہمیں اللہ کے نبی حکم دیتے تھے کہ روزوں کی تم نے قضائی دینی ہے لیکن نماز کی نہیں. نماز معاف ہے عورت کو، جتنے دن اس کے مینسز میں گزریں گے اس کو نماز کیا ہے؟ معاف ہے. لیکن اگر روزے اس حالت میں گزریں گے تو وہ رمضان کے بعد روزے وہ دوبارہ پورے کرے گی اور وہ روزے رکھے گی. یہ شریعت نے حکم دیا عورت کو. ٹھیک ہے. آگے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب یہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، یعنی ہم بستری کرو ان سے، صحبت کرو ان سے، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اب اللہ نے کیا حکم دیا ہمیں؟ کہ ہم اپنی بیوی کے پاس آئیں، اس کے ساتھ صحبت کریں، ہم بستری کریں، لیکن اس جگہ سے نہ کریں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، پیچھے سے نہ کریں جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں حیث امرکم اللہ، اس جگہ پہ آؤ جدھر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں وہ بندے جو بڑی توبہ کرتے ہیں ہر وقت. رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، گناہ کے قریب نہیں جاتے، ڈرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کرتے رہتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور جو پاک رہتے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. متطہرین کا مطلب یہ نہیں ہے جدھر پیشاب کیا کر لیا، استنجے کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پانی استعمال کرنے کا پتہ نہیں ہے، کوئی جیسے یہ گدھے ہوتے ہیں نا جانور پھر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. اور آج کل تو یہ رواج ہے، کسی سے کہنا کہ یار نماز پڑھ لو تو کہتا میرے کپڑے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ ایسے ہی پھر رہا ہے، شریعت میں تو حکم ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں پاک جو رہنے والے نا، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے والے، ان سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو پاک نہیں رکھتے ان سے کوئی محبت نہیں ہے، نفرت ہے ان سے.
چونکہ وہ پاکی نہیں رکھتے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا طہور شطر الایمان، یہ جو پاکی ہے نا تمہاری جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، طہارت، غسل واجب ہو تو اس کو کرنا، یہ آدھا ایمان ہے. ٹھیک ہے، شطر الایمان نصف ایمان ہے یہ. اس لیے ہر مسلمان کو ہر وقت 24 گھنٹے پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو اور وہ پاک کام کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نو ٹینشن، پاک ہے. نماز کا ٹائم ہوا فوراً نماز پڑھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آگے نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم آؤ اپنی کھیتیوں کو، انا شئتم جیسے تم چاہو. اب بعض لوگ اس کا مطلب بھلا کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں، نو ٹینشن، آگے سے کرو پیچھے سے کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس جگہ پہ مرضی کرو، جبکہ یہ مطلب غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہودی جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ جب تم اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرو نا تو اس کو سیدھا لٹا کے کرو بس. اگر الٹا کر کے کرو گے یا کسی اور طریقے سے کرو گے تو پھر وہ جو بچہ پیدا ہوگا نا وہ بھینگا ہوگا اور ناقص نکما ہوگا. ٹھیک ہے، اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری. اور یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 45-28 ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کانت الیہود تقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول، کہ جب یہودی کہتے تھے کہ جب کوئی بندہ سیدھا لٹانے کے علاوہ کسی اور حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا نا تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا نا اس کا جو سسٹم ہے وہ، اس کی آنکھیں ایسے ہوں گی، منہ ایسے ہوگا، وہ یعنی جسے ناقص ہم کہتے ہیں نا ویسے ہوگا. تو اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم تمہاری کھیتیاں جیسے جدھر سے چاہو آؤ. اس کا مطلب اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہم بستری کرنی وہ آگے کرنی، لیکن جس طرف سے مرضی کرو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جس کیفیت میں لیٹی ہے بیٹھی ہے جیسے آپ مرضی کر لو، نو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن حرج کیا ہے کہ اس کی دوبر میں نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1164، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تؤتوا النساء فی اجازہن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ جو تم ہم بستری کرتے ہو نا وہ بڑے پیشاب والی جگہ سے مت کرو. اللہ کے نبی نے سختی سے منع کر دیا. فرمایا فإن اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے. اللہ نے یہ تمہیں حق پہنچا دیا ہے کہ باز آ جاؤ اس کام سے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم جدھر سے چاہتے ہو آ جاؤ، لیکن آنا ایک ہی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے، وقدموا لانفسکم اور تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. اس کا مطلب نیک اعمال بھی ہیں اور اس کا مطلب نیک اولاد بھی ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے تاکہ تم دنیا سے چلے جاؤ وہ تمہارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو. ٹھیک ہے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور جان لو انکم ملاقوہ بے شک تم اللہ کو ملنے والے ہو. ایک دن آئے گا تم اللہ کو ضرور ملو گے. اللہ پوچھیں گے کتنی نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، رزق حلال تھا حرام تھا، دغا کیا نہیں کیا، سچ بولا جھوٹ بولا، کیا کرتے رہے، اللہ تم سے پوچھیں گے. انکم ملاقوہ تم اللہ کو ملنے والے ہو. وبشر المومنین اے نبی جو مومن اللہ کو ملنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو. وبشر المومنین وہ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں اور ان کے لیے بہت زبردست ادھر نہریں چل رہی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح پکا سچا مومن بنا دے تاکہ ہم ان آیات پہ عمل کر کے اس خوشخبری کے اندر شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.